کس لیے جلا؟ مباہلے کے لیے جلا. میدان میں پہنچتے ہیں، ادھر پادری موجود ہے مباہلہ کرنے کے لیے، اسقم موجود ہے، عبد المسیح موجود ہے، دوسرے اور بڑے بڑے پادری یہ موجود ہے. اب جب اتنی پیاری صورتیں دیکھی، اللہ اکبر، ایک طرف مصطفیٰ ہے جن کے حسن کا کوئی ثانی نہیں، جن کے حسن کے آگے چاند بھی پانی بھرتا ہے، جن کے حسن کے آگے سورج بھی پانی بھرتا ہے، جن کے حسن کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی پھیکا نظر آتا ہے. اس حسن کو جب دیکھا ہے، پھر حضرت امام حسن کو دیکھا، امام حسین کو دیکھا، جب ان نورانی شکلوں کو دیکھا، اپنے میں کہنے لگے ارے بھائی ان سے مقابلہ کرو گے؟ اگر ان لوگوں نے آج قسم کھا لی تو خدا کی قسم پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ہٹ جائے گا. لوگوں ان سے مباہلہ نہ کرو. اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو قیامت تک کوئی عیسائی زمین پر باقی نہیں رہے گا. سارے کے سارے سب میدان اس دن سے پنج تن ہوا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ تھی وہ ذات جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خصوصیت کے ساتھ اہل بیت میں شمار فرمایا. اس اہل بیت کے تعلق سے سرکار دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، الا، خبردار کان لگا کر سنو. آقا فرماتے الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. سرکار فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، پار ہو گیا، اور جو اس سے دور رہا غرق ہو گیا، ہلاک و تباہ ہو گیا. ذرا سوچو اہل بیت اطہار کا مرتبہ کیا ہے. یہ اہل بیت کون ہے؟ جن کا ایمان، جن پر ایمان لانا ہم سب پر ضروری ہے، جن کی محبت کی تعظیم، جن کی تعظیم کرنا، جن سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالی نے واجب کی ہے. اور ان کی فضیلت کا حال کیا ہے؟ سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، آیت نمبر تقریباً 33 ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ چاہتا ہے تمہارے گھر والوں سے رجس کو دور کر دے، رجس کو، اور تمہارے گھر والوں کو خوب صاف ستھرا فرما دے. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو صاف کرنا چاہے، رجس کا معنی کیا ہے؟ لغت میں اٹھا کے دیکھو، ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھو، رجس کا معنی یہ ہے ظاہری کمی کو، ظاہری برائی کو بھی کہتے ہیں رجس، اور باطنی برائی کو بھی کہتے ہیں. ظاہری نجاست کو بھی رجس کہتے ہیں، اور باطنی برائی کو بھی رجس کہا جاتا ہے. گویا مطلب یہ نکلا اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، ہم نے آپ سے، آپ کے گھر والوں سے ان کی ظاہری گندگی کو ختم کر دیا ہے، اور باطنی گندگی کو بھی ختم کر دیا ہے، دل کی کثافت کو بھی ختم کر دیا ہے. تو اگر رب تبارک و تعالیٰ امام حسین کی کثافت کو دور کر دے، اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد کی کثافت اور میل کو دور کر دے، تو 1400 سال کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو کر ایک مولوی کہے گا امام حسین باغی ہے، امام حسین تخت کے لیے گئے. ظالموں، ایسے لوگوں کے منہ پھاڑ دو. ایسے لوگوں کے سامنے اگر وہ بات ہو امام حسین کی شان میں، ایسے لوگوں سے اپنے رشتے قطع کرو، منقطع کرو، کیونکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا نہیں ہے، یہ امام حسین کا ماننے والا نہیں ہے. میرا حسین تو وہ ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے نوازوں سے محبت کرے گا وہ گویا اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے میرے نوازوں سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. جس نے ان سے عداوت رکھی اس نے ہم سے تو عداوت رکھی. جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے ہم کو غضبناک کیا. اور جس نے مجھے غضبناک کیا، اللہ اکبر، اس نے رب کو غضبناک کیا. اور رب کو غضبناک کرنے والا سوائے جہنم میں کہیں اور اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام اپنے اہل بیت میں بالخصوص اپنے صاحبزادگان سے، اپنے علی کے بیٹوں سے، فاطمہ کے بیٹوں کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ترمذی شریف، جلد ترمذی شریف صفحہ نمبر 242 پر آقا فرماتے ہیں، حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین. سبحان اللہ. حدیث بات سن کر کے سبحان اللہ اس لیے کہا کرو، یہ جملہ یہ میرا ضرور ہے، میں کہہ ضرور رہا ہوں، مگر یہ جملہ نکلا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان. سبحان اللہ. اس لیے سبحان اللہ کہا کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسین مجھ سے ہے،
میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا اس مجلس میں کوئی نہیں ہوگا جو امام حسین سے محبت نہ کرتا ہو۔ سارے کے سارے امام حسین سے محبت کرنے والے، اور کیوں نہ محبت کی جائے کہ حضور فرماتے حسین مجھ سے ہے۔ اب اس کے کئی معنی ہیں، ایک یہ کہ حسین مصطفیٰ جان رحمت، حسین کے لیے حضور منبع ہے، ماخذ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جہد سے دیکھا جائے تو حضرت امام حسین مصطفیٰ کے مظہر مصطفیٰ حسین ہے اور منبع حسین مصطفیٰ ہے۔ اور جس کا ایک ترجمہ یہ کیا کہا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دادا جو ہے، پوتا جو ہے دادا سے ہوتا ہے، ناتی نانا سے ہوتا ہے، نواسا نانا سے ہوتا ہے، پوتا دادا کے وجود سے ہوتا ہے۔ سرکار کا یہ کہنا سمجھ میں آ گیا حسین مجھ سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے یا رسول اللہ، آپ نہ ہوتے تو حسین کہاں سے آتے؟ آپ نہ ہوتے بیٹی فاطمہ نہ ہوتی، بیٹی فاطمہ نہ ہوتی حسین کا وجود نہ ہوتا۔ لیکن یا رسول اللہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ حسین سے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ حسین سے کیسے ہیں؟ تو علماء نے جواب دیا، ارشاد فرماتے ہیں اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے حسین مجھ سے ہے، مطلب یہ ہے حسین کی پہچان جب فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا کے میدان سے، حسین کی پہچان مصطفیٰ سے ہے، اور کربلا کے میدان سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ کے دین کی پہچان حسین سے ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار اسلام ارشاد فرماتے الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، حسن حسین میرے دونوں دنیاوی پھول ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو دنیا کا پھول کہہ رہے ہیں، نہ صرف پھول کہتے ہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار ان کو چومتے بھی تھے، ان کو سونگتے بھی تھے۔ اللہ اکبر، کیا کوئی ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے نوازوں کو سنگے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نوازا ابھی پیدا نہیں ہوا، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا گئی ہے، سرکار علیہ السلام سے عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ سرکار فرماتے بتاؤ کا یا رسول اللہ؟ بڑا بھیانک خواب ہے، سخت خواب ہے۔ آقا فرماتے ذکر تو کرو۔ کہتی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا آپ کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا، یا رسول اللہ آپ کے بدن کے گوشت کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ یا رسول اللہ گھبرا گئی ہوں۔ آقا مسکرا پڑے، ارشاد فرمایا اے ام فضل تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، ان قریب میری فاطمہ کے ہاں دوسرا شہزادہ پیدا ہونے والا۔ پھر حضرات 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں، 3 ہجری میں امام حسن پیدا ہوئے، 4 ہجری میں 1 سال کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سرکار گئے، کان میں آواز دی ہے، نام رکھا ہے، عقیقہ بھی فرمایا ہے، لیکن اللہ اکبر ابھی ذرا غور کرو، پیارے پیغمبر نے جیسے ہی ہاتھ میں لیا اللہ اکبر مستقل آپ کے گلے کو چومنے لگے، مستقل آپ کے گلے کو چومنے لگے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے گلے کو چوم رہے ہیں۔ عرض کرتی یا رسول اللہ لوگ تو اپنے بیٹے کے گال کو چومتے ہیں، اپنے نواسے کی پیشانی کو چومتے ہیں، اس کے ہونٹوں کو چومتے ہیں اور اس کی رخسار کو چومتے ہیں، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کی گردن کو چوم رہے ہیں؟ نبی السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور ارشاد فرمایا، حدیث ہے حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بیٹا پیدا ہوا میری گود میں آیا، اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی صدقت لابنی ھذا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو جبرائیل ابھی آیت خبر دے رہے ہیں کہ ان قریب اس بچے کو شہید کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ اے میری فاطمہ، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ میرے بچے کو جب شہید کیا جائے گا گردن کاٹی جائے گی، اس لیے فاطمہ میں اسے چوم رہا ہوں۔ عرض کرتی یا رسول اللہ کیا آپ نہیں ہوں گے
کیا اس وقت میں نہ رہوں گی؟ یا رسول اللہ کیا بابا اس کے بابا علی نہ رہیں گے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں نہیں نہیں، نہ تم موجود ہوگی، نہ میں رہوں گا، نہ اس کے بابا رہیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو ایسے عالم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کان میں آواز دیتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن اور کان میں اذان دیتے ہیں، تو گویا ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ آواز آپ کی ہے تو کان حسین کا ہے۔ آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن امام حسین سنیں گے، اور اللہ کی قسم آپ کی دین کی خاطر حسین نے اگر قرآن سنا ہے تو آج تو میں آپ کی گود میں قرآن سن رہا ہوں، کل موقع آئے گا تو نیزے پہ چڑھ کر قرآن سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور کرو، امام حسین کی ذات کتنی بابرکت ذات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہت آپ کے اندر زہد تھا، تقوی تھا، عبادت و ریاضت میں بے مثل و بے مثال تھے، خیرات کرنا، زکات کرنا آپ کے گھر کی ذاتی بات ہے۔ آپ کے گھر میں یہ پوری ایک خاندانی روایت چلی آ رہی تھی، لوگوں کی مدد کرنا۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، جیسے امام حسن نے تقریباً 25 حج پیدل کیے تھے، ایسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تقریباً 24 سے 25 حج پیدل کر کے آپ نے پورا کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔